السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 11ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ جاری ہے اور سورہ توبہ کی بقیہ 36 آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 129 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس مکمل ہے، اس کی 109 آیات ہیں، وہ پوری صورت آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود کی پہلی 5 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کے مرکزی مضمون کے حوالے سے کل بات ہوئی تھی کہ یہ جہاد کے آداب و احکام کے حوالے سے ہے، اور اس میں یہود و نصارہ اور منافقین اور جو اس طرح کے لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کی بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور غزوہ تبوک کے ضمن میں پھر منافقین کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے، اور آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک غزوہ تبوک کے حالات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے اہل ایمان کا کردار غیرت و حمیت والا ہے، وہ نکل کر عزت و آبرو کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، عقیدے اور ملک کا دفاع کیا، اور منافقین جو ہے کہ ان کے اندر حمیت و غیرت نہیں ہوتی، وہ بے علم بھی ہوتے ہیں، بد کردار بھی ہوتے ہیں، بہانہ ساز بھی ہوتے ہیں، پلید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے یہی تبصرہ ان کے اوپر کیا۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین جھوٹے بہانے بنائیں گے آپ سے جب آپ واپس آئیں گے۔ آیت نمبر 94 سے 96 تک یہی بات بتائی کہ یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے بہانے بنا کر آپ ان کو کہہ دیجیے گا لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، جھوٹے بہانے بنا کر ہمیں جھوٹ نہ سناؤ، تمہارے سارے حالات ہمیں اللہ نے بتا دیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، یحلفون لکم، قسمیں اٹھائیں گے لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا دیہاتی جو ہیں ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایسے بھی دیہاتی ہوتے ہیں جو کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور اجاڈ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی دیہاتی ہوتے ہیں جو خرچ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور خرچ کرنے والوں پر تان بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے برے وقت کے منتظر ہوتے ہیں، اور ایسے بھی دیہاتی ہوتے ہیں جو مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مومنین جو خرچ کرتے ہیں اور خود بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ سے قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں خرچ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے صحابہ کی شان بیان کی ہے آیت نمبر 100 کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، اور پھر ان کے راستے پر چلنے والے، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ گویا قیامت تک جو صحابہ کے راستے پر چلیں گے وہ سب کے سب ان میں شامل ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ کچھ منافقین ایسے ہیں، من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمون، ایسے منافقین بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے،
گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ کچھ ایسے تھے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کچھ ایسے تھے جن کے اعمال ملے جلے تھے، کچھ تو نیکیاں بھی ان کی تھیں اور کچھ برائیاں بھی، اس میں ظاہر آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا۔ غزوہ تبوک کے اندر میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ مختلف کیٹیگریز کے لوگ تھے، کچھ تو تھے جو بغیر تردد کے فوراً تیار ہو گئے، کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ تردد کیا اور پھر بعد میں تیار ہو گئے، کچھ ایسے تھے کہ جو تیار ہوئے ہی نہیں گئے۔ ان میں سے جو نہیں گئے ایک تو منافقین تھے اور ایک وہ تھے جنہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ ان میں سے ایک وہ تھے جنہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا اور الگ ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے 6 لوگ، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے اپنے آپ کو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کر لیا اور ستونوں سے باندھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، تو تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے ذریعے ان کی پاکیزگی ہو جائے گی، وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کر دے، رحمت کی دعا کر دے، ان الصلاۃ سکن لہم، اس سے ان کو سکون آ جائے گا اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے یوں قبول کر لی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا معاملہ مؤخر کیا تھا اور یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 لوگ تھے، ان کا معاملہ مؤخر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ تو مؤخر تھا، اللہ اکبر، لیکن یہ پھر آگے آیت نمبر 118 کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کا پھر حشر کیا ہوا۔ یہاں پھر آیت نمبر 107 سے 110 تک مسجد زرار کا تذکرہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم نے مسجد بنائی ہے اور آپ ہماری مسجد کے اندر تشریف لائیں، وہاں پہ نماز پڑھیں، اس کا افتتاح کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے بابرکاب تھے، آپ نے فرمایا کہ اب تو میں نہیں آ سکتا، میں واپسی پہ آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ آنے کا ان کے ساتھ وعدہ کرا۔ اب یہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی تھے یہ منافقین، اور انہوں نے وہ جو مسجد بنائی تھی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ ان میں ایک خزرج قبیلے کا ایک آدمی تھا، ابو عامر، اور یہ سرغنہ تھا ان کا، کہتے ہیں کہ یہ کل 12 اشخاص تھے جنہوں نے مل کے بنائی تھی، اور وہ خزرج کا جو ابو عامر تھا یہ مشرک سے عیسائی ہو گیا تھا، اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتا رہتا تھا۔ اور جب غزوہ احد ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے احد کے میدان میں گڑھے کھدوا دیے تھے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہو۔ تو بہرحال اسی طرح یہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے پورا پروگرام بنایا تھا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور مسجد کو ہم کمین گاہ کے طور پر استعمال کریں گے۔ گویا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، درارن، یہ مسجدن درارن، مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد زرار پڑ گیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، اور وکفرن، کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ کرتے ہیں ان کے لیے کمین گاہ کے طور پر بنائی۔ اب یہ تھے ایسے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، اور اللہ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منافقین نے بنائی ہے، بدنیتی سے بنائی ہے، آپ نے وہاں نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، آپ نے وہاں کبھی بھی نہیں جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تو کیا تھا، آپ نے واپس تشریف لائے اور واپس مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک گروپ بھیجا اور ان کو کہا جا کے مسجد کو گرا دو۔ انہوں نے آ کے مسجد کو، وہ حیران رہ گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں واپسی پہ آ کے آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر مفسرین کا خیال ہے اس سے مراد
مسجد قباء ہے. بہرحال جب وہ گر گئی تو منافقین کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے گئے کہ میں آؤں گا اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ مسجد گرا دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، جو یہ انہوں نے مسجد بنائی تھی، ریبتاً فی قلوبہم الا تقطع قلوبہم، یہ ان کے دل میں ہمیشہ کھٹکا بن کے، کانٹا بن کے چبھتی رہے گی. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمیشہ سوچتے رہیں گے حتیٰ الا تقطع قلوبہم، جب تک ان کے دل نہ پھٹ جائیں، یعنی یہ مر نہ جائے، موت تک ان کو یہی کھٹکا بن کے یہ رہے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. اس پر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اس کو جوڑا ہے 9/11 کے ساتھ. یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات اتفاقی ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بات ہو، کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ عمارت کھٹکا بن کے ان کو چبھتی رہے گی، کانٹا بن کے چبھتی رہے گی، یہ آیت کا نمبر ہے 110 اور یہ پارہ ہے 11واں اور سورت ہے 9. تو 9/11 اور 110 منزلہ وہ بلڈنگ تھی جو 9/11 کو گرائی گئی. تو گویا یہ جو بلڈنگ ہے یہ بھی ان کے لیے ہمیشہ کانٹا بن کے چبھتی رہے گی کہ ہوا ان کے ساتھ کیا تھا. واللہ اعلم، یہ ان کے ساتھ اتفاقی حادثہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. واللہ علیم الحکیم. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کامیابی کا، مومن اللہ سے سودا کرتے ہیں، اور وہ سودا جو ہے وہ ڈیل جو اللہ سے کرتے ہیں وہی رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں نے سودا کر لیا اللہ سے، ہم اپنے جان اور مال لگا دیں گے، ہمیں جنت چاہیے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اب بھی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے سودا کر لیا ہے. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. آگے مومنین کی صفات ہے، توبہ کرنے والے، التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں مومنین، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے شکر کے ساتھ، اور پھر جہاد کرنے والے. سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ ہوتے ہیں مومنین. اور اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو بشارت دے دیجیے. پھر آگے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 113، کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. ولو کانوا اولی قربی، چاہے وہ رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ ان کے لیے دعا نہیں کرنا. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. چلیے یہ بات سمجھ لیجئے، پیچھے ہم نے آیت نمبر 84 میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں 70 سے زیادہ دفعہ مغفرت مانگ لوں گا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اب یہاں یہ جو فرمایا کہ دعا نہیں کرنی، یہ بات سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے دعا کسی کافر کے لیے بھی، کسی مشرک کے لیے کرنی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس کے ہدایت کے امکانات ہیں، لہذا جب تک یہ ہدایت کے امکانات ہیں اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جب وہ مر جاتا ہے، اور مرا بھی ایسے من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس طرح مرا کہ کلیئر ہے، ہر بندے کو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جہنم والے، جہنمی ہے، جہنمی ہو کے مرا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کافر مرے کہ ساری دنیا کو پتا ہو یہ جہنمی ہے، تو اس کے لیے دعا نہیں، کیونکہ وہ مر گیا. اب اس کے بعد تو اس کے ہدایت کا امکان ختم ہو گیا. اب اس کا معاملہ اللہ اس کے جس سلوک کا وہ حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کر لے گا، لہٰذا اب اس کے لیے دعا لیں گے. لیکن اگر یہ جن کو ہم یہاں دنیا میں کچھ لوگ مشرک کہتے ہیں، کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں،
تو جس شخص کے بارے میں ایک بندہ بھی گواہی دینے والا ہو نا کہ یہ مسلمان تھا، اس کے لیے دعا کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جن کے بارے میں واضح ہو کہ یہ جہنمی ہے، ان کے بارے میں دعا نہیں کرنی۔ باقی جن کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہو، ان کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ جس موقع پر نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ، میں قیامت والے دن تیرے لیے اللہ کے ساتھ حجت کر لوں گا، تاکہ اللہ کے ساتھ میں جھگڑا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر لوں گا کہ میں بخشوا دوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب شاید پڑھ بھی لیتے، وہ بدبخت ابو جہل سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں یہی کہا ہوگا کہ کلمہ پڑھ لو، اس نے وہاں سے اشارہ کیا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھنا، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں ہدایت دے دوں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آگے پھر جیش عسرت والوں کے درجے بتائے ہیں کہ یہ بہت درجے والے لوگ ہیں۔ پھر مؤخر کیے جانے والے جو 3 لوگ ہیں، میں نے عرض کیا ہے آیت نمبر 118 میں ان کا ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے تھے 3، ان کا انہوں نے بہانہ بھی کوئی نہیں بنایا تھا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں پیچھے رہ جانے والے کہتے ہیں ایک تو وہ تھے نا جو معذور لوگ تھے۔ معذور کتنے تھے؟ بعض نے لکھا ہے 60 تھے، بعض نے لکھا ہے 90 تھے، باقی یہ نفیر عام تھا، سب لوگ نکلے۔ البتہ جو منافق پیچھے رہ گئے تھے ان کی تعداد 80 کے قریب تھی، انہوں نے تو بہانے بنا لیے۔ 7 وہ تھے ابو لبابہ، ان کے 6 ساتھی، 3 یہ تھے، انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ کعب بن مالک کی بڑی لمبی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضری دی، سارے لوگوں نے کہا کہ بہانہ بنا لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں محض سستی کی وجہ سے نہیں جا سکتا، میرا خیال تھا کہ میں چلا جاؤں گا، پھر جب لشکر نکل گیا تو میں نے کہا میرے پاس تیز سواری ہے، میں پیچھے پہنچ جاؤں گا، بس کرتے کرتے وہ نہیں جا سکا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے سب لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہانے قبول کر رہے ہیں، تم بھی بہانہ بناؤ۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا نہیں، میں نے بہانہ نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ مؤخر ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر۔ ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا، 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنے اپنے میکے چلی گئیں، اکیلے رہ گئے۔ کہتے میں تو جاتا تھا مسجد، کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ کعب بن مالک کی بڑی لمبی روایت، کہتے کوئی ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، ہم واپس آ جاتے، مسجد بھی جانا چھوڑ دیا اور گھر رہتے تھے اور گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ بڑی پریشانی کہ کیا کریں، اور کرتے کرتے جو ہے وہ پھر 50 دن گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کشی کرتا ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ اتنا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ ہوا کہ زمین تنگ ہو گئی، بیمار رحمت اپنی کشادگی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان کے اپنے آپ اپنے وجود بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئے، وہ بیچارے اتنے پریشان ہو گئے کہ ہم کدھر جائیں۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو حکم آ گیا کہ ان کی توبہ قبول کر لو، ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ سبحان اللہ، 50ویں دن۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے آواز آئی، میں چھت پہ لیٹا ہوا تھا، مجھے کسی نے مبارک دی، مبارک ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 122 میں ایک بڑی شاندار بات فرمائی ہے کہ لوگ جو ہے، یا تو یہ آیت جہاد کے تناظر میں یا عام ہے۔ جہاد کے تناظر میں ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگ اٹھ کے جہاد کرنے نہ چلے جایا کرو، کچھ لوگوں کو دین پڑھنے کے لیے بھی چھوڑا کرو، تاکہ جب جہاد والے واپس آئیں تو دین والے ان کو دین سکھانے کے لیے موجود ہوں۔ یہ جہاد کے تناظر میں ہو تو اس آیت کا یہ معنی ہے، اور اگر یہ عام ہو تو اس کا معنی ہے کہ ایسے ہی خام خواہ اٹھ کے سارے لوگ جو ہیں وہ دین پڑھنے نہ چلے جایا کرو، دیگر کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔
لہٰذا کچھ لوگ جو ہے وہ دین ضرور پڑھیں، باقی لوگوں کو وہ واپس آئیں اور آ کے وہ باقی لوگوں کو دین سکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان میں اور ہر محلے میں کوئی نہ کوئی عالم دین ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے دین کا اسپیشلائزڈ نالج لینا چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، اور جب تک ہر گھر کے اندر عالم دین نہیں ہوگا دین جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آگے پھر آیت نمبر 123 سے آگے منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ جو آستین کے سانپ ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرنا کہ آرام سے آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی برتیں، بلکہ ان کے ساتھ سخت سلوک کرنا ہے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو بھی کوئی چیز، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگر تمہیں کوئی کسی چیز کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بہت حریص ہیں، ان کے بہت معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بہت سوچتے رہتے ہیں کہ یہ معاملات اہل ایمان کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آخری آیت جو ہے سورہ توبہ کی، یہ ایک دعا ہے، فقل، یہ دعا کرتے رہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ صبح پڑھ لے، 7 دفعہ شام پڑھ لے، یہ بے فکری کی دعا ہے، غموں سے آزادی کی دعا ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اس طرح کی دعائیں پڑھنے اور ہم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے غم دور فرمائے۔ آگے سورہ یونس ہے، سورہ یونس مکی صورت، مکی صورت بعض کہتے ہیں اس کی 3 آیات مدنی ہیں۔ یونس علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یونس ہے۔ اس میں اللہ اور بندے کا تعلق اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی وضاحت، صحیح عقیدہ، دعوت بھی دی گئی ہے، تفہیم یا فہمائش بھی کی گئی ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرکزی مضمون اس کا توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ منکرین پر اتمام حجت کی بات کی گئی ہے، ان کے مطالبات اور اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے تھے، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب کرتے ہیں۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، رب تمہارا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ تم کون ہوتے ہو گویا اللہ کے رسول، اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرنے والے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت ہیں، تخلیق و اعادے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی صفات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کا جو مزاج ہے کہ یہ صرف تنگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اذا مس انسان الضر، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لیجنبی او قائدا او قائما، کھڑا بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھا بھی پکارتا ہے، پہلو پہ بیٹھا ہوا بھی پکارتا ہے۔ لیکن جب کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، فرمایا فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یضرنا، تو جب یہ اس کی کوئی بیماری دور ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر ایسے جیسے ہمارا واقف ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، پچھلی قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی، تم بچ جاؤ۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں، کہیں تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب نہ آئے۔ مشرکین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ مشرکین بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی، ما لا یضرہم، جو ان کو نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر یہ جو مخلوق کی بندگی کرتے ہیں، تو سمجھنے کے باوجود مخلوق کی بندگی کرتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ یہی بات سورہ زمر کے اندر بھی فرمائی کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر آگے توحید کے بارے میں فرمایا کہ توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ کو پکارتا ہے، گویا خطرات میں صرف اسی کو پکارتے ہو اور دعا میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ فلما انجاهم اذا هم یبغون، جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر آگے دنیا کی ناپائیداری کی مثال بتائی ہے غور و فکر کے لیے، کہ لہلہاتی کھیتی اچانک تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یہ اسی طرح دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر آگے دیدار الہی کی بات کی گئی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسی طرح کا اچھا بدلہ دیتا ہے، وزیادہ، اس کے ساتھ ایڈیشنل بھی دیتا ہے۔ احسنوا الحسنى، یہ بات میں نے پہلے بڑی تفصیل سے بتائی ہے۔ احسن محسن وہ ہوتے ہیں جو کام کو بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں، وہ چھوٹی نیکی پر اکتفا نہیں کرتے، تھوڑے عمل پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ روز اپنے عمل کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس طرح کے محسن ہیں ہم ان کے لیے الحسنہ، اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اور زیادہ بھی۔ یہ زیادہ کیا ہے؟ اس کی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی کہ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ تو جنت ہے، تو جنت مل گئی تو اس سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سسٹم مکمل ہو جائے گا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ نادا منادن، تو ایک فرشتہ منادی کرے گا، یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا، اللہ کا ایک وعدہ تھا، اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، یرید ان ینجزکموہ، اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے چہرے روشن کر دیے، جہنم سے بچا لیا، جنت دے دی، سب کچھ دے دیا، اب کے پیچھے کیا رہا ہے؟ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے، فیکشف الحج، حجاب، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دیں گے، دیدار کرائیں گے، اللہ حیران رہ جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے، اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیج ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب میں سے بنائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات کی ہے کہ جہنم میں جب جائیں گے تو جن لوگوں کو یہ شریک دنیا میں ٹھہراتے رہے وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہمارے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کو وہ کہیں گے کہ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں رہے، وہ ویسے ہی انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ، اور پھر وہ کہیں گے ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ الْغَافِلِينَ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمارے کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آگے پھر عقیدہ بتایا ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ دیکھیں یہ سورہ یونس کے اندر، سورہ زخرف میں، سورہ عنکبوت میں، مختلف جو سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بتایا کہ ان سے پوچھو کہ کون یہ آسمان سے رزق کون دیتا ہے، اور یہ سماعتیں بسارتیں ان سب کا مالک کون ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، ان سے پوچھو۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے سب اللہ کرتا ہے۔ بھئی جب سب اللہ کرتا ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف، تم یہ کیوں ان کی فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے نہیں پھر اللہ سے؟ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں، وہ جو پیچھے آیت نمبر 18 میں آیا کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے اندر کوئی اللہ والی، خدا والی کوئی صفت ہے۔ سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے نا، کسی کو الہ بنایا جائے، کوئی الہ ہو، اس کے اندر سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ خالق ہوتا ہے۔ جو خالق ہوتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ بتاؤ انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ سورہ حج میں تو انتہائی کرتی، فرمایا کہ ان کو پوچھو مکھی جو ہے، یہ سارے مل کے مکھی بنا سکتے،
مکھی بنا کہہ سکتے ہیں، مکھی سے یہ چھین نہیں سکتے، مکھی کھانا اٹھا کے لے جائے۔ جب ان کی یہ حیثیت ہے، ان کے پاس کوئی قل اللہ قل حال من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کوئی ان کے شریکوں میں سے ایسا ہے جو تخلیق کرے اور پھر اس کا اعادہ کرے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قل، اور پھر فرمایا کہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، صرف اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے، فأنی تؤفکون، تم کدھر الٹے پھرے جاتے ہو؟ قل حل من شرکائکم من یہدی للحق، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو حق کی طرف لے کے جائے؟ یعنی کوئی ایسی خوبی ہے تمہارے شریکوں کے اندر جس کی وجہ سے ان کو شریک سمجھا جائے اللہ کا؟ ظاہر ہے ان کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محض گمان کی اور اٹکل پچو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو گمان کے پیچھے چلتے ہیں وہ حق کی کا فائدہ نہیں دیتا۔ پھر آگے قرآن کی حقانیت بتائی کہ ام یقولون افترا، کہتے ہیں قرآن جو ہے بنایا من گھڑت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے، قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطاعتم، آپ فرما دیجئے ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا، تم بھی عربی جانتے ہو، عرب ہو، عربی جانتے ہو، ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ اس طرح۔ اگر وادعوا من استطاعتم، خود نہیں اپنے سارے کے سارے جتنے سفارشی اور جتنے مددگار بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ سب ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین۔ ظاہر ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ سب انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان کی بدعمالیوں سے برات کا اظہار کر دو، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے برات کا اظہار کر دو۔ آگے پھر عذاب کا ڈراوا ہے، پھر قرآن کی بات ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس آیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کے لیے شفا ہے، سبحان اللہ، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کی چار صفات بیان کی گئی کہ یہ نصیحت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے سینوں کے لیے، ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے کہ یہ چونکہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہوا ہے لہذا خوش ہو جاؤ۔ اس پر کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خوشیاں مناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا معنی خوشیاں مناؤ، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہا ہے، اور قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پہلا حکم یہ کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے مخاطب اس کے کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن آیا اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خوشی منائی ہوگی نا؟ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اس طرح کی تم خوشی مناؤ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، خوشی اس طرح مناتے ہیں، اس پر شکر کرتے ہیں اور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا سے بہترین چیز ہمیں قرآن عطا کیا۔ آگے فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا اور آنے والی زندگی کا کوئی یعنی آنے والی زندگی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں اور زندگی ان کی اس طرح سے گزرتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو ولی سمجھنا ہو نا، کسی کو کوئی ولی ہے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کوئی شخص تمہیں ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو ولی نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے اس کے پاس شیطانی طاقت ہو۔ تو کیسے سمجھ آئے گی؟ ایسے سمجھ آئے گی، ہے کلیہ قاعدہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کی زندگی دیکھیں، کیا وہ اللہ کے خوف، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے؟ اگر اس کی زندگی متقیوں والی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب اس کے پاس رحمانی طاقت ہے۔ اگر اس کی زندگی متقیوں والی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس شیطانی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر مشرکین کے عقیدے کی بات کی ہے کہ انہم اللہ یخرسون، اٹکل پچو، بالکل ایسے ہی نا کیا سارائیاں ملا کے اس کو عقیدہ بنایا ہوا ہے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں چند دن عیش کر لیں، پھر اس کے بعد ان کو شدید عذاب ہوگا۔ پھر بطور مثال قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ قوم نوح جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کے اوپر نوح کی خبر ان کو پڑھ کے سنائیے۔ اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری، میں تمہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہوں، میرا یہ نصیحت کرنا اور یہ مقام تمہیں اگر اچھا نہیں لگتا تو تم ایسے کرو، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مہلت نہ دے۔ اور ٹھیک ہے، اگر تم نے لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے، ولا تنذروا، تم بھی مجھے مہلت نہ دو۔ فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، اور اگر میں تم سے اجر بھی تو نہیں مانگتا، ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے سب کچھ کہا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اور ان کو ہم نے کشتی میں بچا لیا، اور باقی سارے جو قوم تھی وہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور یہ مشرکین مکہ کے لیے تنبیہ بھی ہے، تمہارا حشر بھی اسی طرح ہونے والا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 92 تک موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی بہت اس طرح کی باتیں کی، انہوں نے معجزے دکھائے، انہوں نے کہا ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تقولون للحق لما جاءکم، حق کو سے کہتے ہو، السحر ھذا ولا یفلح الساحرون، ساحر تو کبھی، جادوگر تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم تو ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آئے ہو اور زمین میں بڑے بننے کے لیے آئے ہو، کیونکہ کافر اور جادوگر اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، وہ کرتا ہے کافر کی ساری جد و جہد اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں چودھری بن۔ انہوں نے کہا حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بھی بڑے بننے کے لیے آئے ہو، حالانکہ ان کی بات تھی وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہیں، ان کے مقابلے میں جادوگر لے آؤ۔ بہرحال سارے جادوگر آ گئے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، سارے جادوگروں نے اپنا جادو پورا زور لگا کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے بے وقوف ہو، یہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس جادو کو فوری طور پہ باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کے بعد کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کرتا۔ اور اس طرح وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا حق کو واضح کر دے گا۔ بہرحال چند لوگ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ ایک بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف چند نوجوان ایمان لائے تھے۔ اللہ، نوجوان ایمان لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست و بازو بنے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ان کو خوف تھا کہ جو فرعون ہے اور اس کے سردار ہیں وہ ان کو کچھ کریں گے، لیکن نوجوان دست و بازو بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بھی نوجوان بنے تھے، نوجوانوں کے ساتھ طاقت ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنا کچھ تو نے فرعون کو دے رکھا ہے، یہ اتنی طاقت ہے، اتنی اس کا جلال ہے، اتنی اس کی سلطنت ہے، اس سب کو تباہ و برباد کر۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اللہ یہ دردناک عذاب چکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری اور ہارون کی یہ دعا ہم نے قبول کر لی۔ اب یہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال بعد جا کے فرعون غرق ہوا، یعنی دعا قبول ہو گئی اسی وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا قبول ہو گئی، قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ دعا قبولیت کی عملی شکل کب ظاہر ہوئی؟ 40 سال بعد۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اگلے لمحے کہتے ہیں دعائی قبول نہیں ہوئی، کالی بچا دیتے ہیں، دعا کرتے کرتے مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گیا، 3 مہینے ہو گئے، ہماری دعائی قبول نہیں ہوئی۔ بھائی 5، 10، 20 سال بھی ہو جائیں، جب اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے تو وہ 40 سال کے بعد اس کی عملی صورت نظر آ رہی، تو ہم کون ہیں؟ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گنتی کے 1000 سال ہوتے ہیں، اللہ کی گنتی کا 1 دن ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں
یہ طے ہو کہ چلے 2 منٹ بعد دعا قبول ہو گئی، وہ 2 منٹ ہمارے جو کئی سال گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کالی مچا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور دعا اس طرح کیا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، تمہیں یقین ہو کہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر کالی نہ بچایا کرو۔ ما لم یستعجل، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو کالی نہیں بچاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے آیت نمبر 98 میں کہ عذاب کسی قوم پر آ جائے نا، عذاب وہ ٹلتا نہیں۔ ایک دفعہ عذاب آ جائے، جیسے فرعون جو ہے اس کے اوپر عذاب آیا، ڈبکی لگی، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان اس کا قابل اعتبار نہیں تھا، عذاب آ چکا تھا۔ لہذا عذاب آ جائے تو پھر کسی کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف ایک مثال تاریخ میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 98 میں بتائی ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا ایمانہا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کا فائدہ دے جب عذاب آ چکا ہو، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عذاب آنے کے بعد بھی ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نینوا شہر کی طرف بھیجے گئے تھے اور نینوا شہر کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں ایمان لاتے، جیسے ہمیشہ سب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یونس علیہ السلام نے کہا تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ کہنے لگے کب عذاب آئے؟ یونس علیہ السلام نے اللہ سے مشورے کے بغیر کہہ دیا 40 دن میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ اب 40 دن قریب آتے گئے، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں عذاب کیوں نازل کروں؟ میرے کو پوچھ کے دسے خام خائی، میں تو نہیں کرتا۔ اللہ، میں ہمیشہ سے رحم کرتا ہوں، تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل؟ بہرحال کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر 40 دن میں عذاب نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ 36 یا 37 دن گزر گئے، عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام اپنے 2 بچوں اور بیوی کو لے کر نکل گئے وہاں سے جب نکل گئے تو پیچھے سے اب یہ نکلے ہیں، ایک دن یہ نکلے ہیں، اگلے دن ان کے اوپر عذاب آیا۔ ان کے اوپر عذاب آیا، دھوئیں کا عذاب، ہر طرف دھواں ہی دھواں بھر گیا۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ موسیٰ یہ یونس علیہ السلام کے رب کی طرف سے عذاب ہے۔ اب ان کو انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈا کہ یونس علیہ السلام کہیں مل جائے، کہ یونس علیہ السلام ملے ہی نہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، اب کوئی طریقہ تو ہے کہ نہیں، یونس علیہ السلام ملے نہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی طریقہ نہیں، تو یہ کام کریں، سارے نکل آئے ایک میدان میں اور ننگے سر اور ننگے پاؤں آ کے ہم منتیں کریں یونس علیہ السلام کے رب کی کہ وہ ہمارے اوپر عذاب ڈال دے۔ جا کے انہوں نے میدان میں منتیں کی اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ میں یہ صرف یہ ایک واقعہ ہوا ہے، الا قوم یونس لما آمنوا، جب یہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، ہم نے زمین میں سے ان کا رسوائی کا عذاب ختم کر دیا۔ اللہ، ومتعناہم الی حین، ایک وقت تک ان کو ہم نے پھر زندگی دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلی قوموں کی طرف حل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، جس طرح پہلی قوموں کے اوپر عذاب آیا، کیا یہ کفار مکہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے دعوت توحید کا کہ شرک سے بچ جاؤ، اور آخر پہ فرمایا کہ اللہ ہی فائدے اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ صورت مکمل ہوئی اور 5 آیتیں جو ہیں وہ سورہ ہود کی ہیں۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اگرچہ اس کا مرکزی مضمون تو توحید ہی ہے کہ توحید قبول کرو اور شرک سے بچ جاؤ، لیکن اس میں 7 اقوام کی تباہی کی داستان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ یہ جو صورتیں ہیں سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور سورہ تکویر، یہ 5 صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور ان میں پہلی صورت سورہ ہود ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو عبرت کا نمونہ بن گئی، نشان عبرت بن گئی، اور اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ معافی مانگ کر واپس آ جاؤ تو تمہارے لیے متاع حسن ہے،
اور اگر نہیں واپس آؤ گے تو تمہارا حشر بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے پہلی اقوام کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔